بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ حقیقت ہے کہ زنا کرنا اپنے آپ کو فنا کرنا ہے، یعنی زنا سب کچھ تباہ کر دیتا ہے، جبکہ اس کے برعکس نکاح میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ زنا کرنے کے بعد اگر اس سے کوئی اولاد ہو جائے تو اس بچے کے لیے کیا حکم ہے، ویڈیو میں بتائیں گے، اور زنا کرنے کے بعد توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے، نبوی دور کا ایک سچا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور زنا سے توبہ کا آسان طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین گرامی، نبوی دور میں ایک صحابی سے زنا ہو گیا۔ قبیلہ اسلم کے ایک ماغز نامی صحابی مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ انہوں نے زنا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ موڑ لیا، لیکن پھر دوبارہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے اور زنا کا اقرار کیا۔ پھر انہوں نے اپنے اوپر 4 مرتبہ شہادت دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم پاگل تو نہیں ہو، کیا واقعی تم نے زنا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، شادی شدہ ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عیدگاہ پر رجم کرنے کا حکم دیا۔ جب انہیں پتھر لگا تو وہ بھاگنے لگے، لیکن انہیں ہرا کے پاس پکڑا گیا اور جان سے مار دیا گیا۔ حضرت معاذ اسلمی صحابی مرتبہ میں اولیاء اللہ سے بھی بڑھ کر تھے۔ ان کا صبر و استقلال قابل صد تعریف ہے کہ اپنی خوشی سے زنا کی سزا قبول کی اور جان دینی گوارا کی، مگر آخرت کا عذاب پسند نہ کیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھاگنے کا حال سنا تو فرمایا تم نے اسے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ شاید وہ توبہ کرتا، اللہ اس کا گناہ معاف کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا کیا کہنا ہے؟ ان میں ہزاروں شخص ایسے موجود تھے جنہوں نے عمر بھر کبھی زنا نہیں کیا تھا، اور ایک ہمارا زمانہ ہے کہ ہزاروں میں کوئی ایک آدھ شخص ایسا نکلے گا جس نے کبھی زنا نہ کیا ہو۔ انجیل مقدس میں ہے کہ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک عورت کو لائے جس نے زنا کرایا تھا، اور آپ سے مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا تم میں وہ اس کو سنسار کرے جس نے خود زنا نہ کیا ہو۔ یہ سنتے ہی سب آدمی جو اس کو لائے تھے شرمندہ ہو کر چل دیے۔ وہ عورت مسکین بیٹھی رہی۔ آخر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اب میرے بارے میں کیا حکم ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا نیک بخت تو بھی جا، توبہ کر، اب ایسا نہ کیجیو، اللہ تعالیٰ نے تیرا قصور معاف کر دیا۔ پیارے دوستو، زنا سے بچنے کے لیے ایک نبوی دور کا واقعہ لازمی ذہن میں رکھیے گا۔ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اس سے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر دریافت فرمایا کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کیا تم اپنی پھوپھی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں، آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی کہ اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ خواتین و حضرات، انسان جس طرح کا زنا دنیا میں کرے گا تو اس سے ملتا جلتا عذاب آخرت میں انسان کو دیا جائے گا، جیسا کہ نمبر 1